السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے اہم خبر ہے، کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے پارک سے 5 روز قبل کمسن بچے کے لاپتہ ہونے کا واقعہ۔ 3 سالہ انس کو لیاقت آباد سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ واٹس ایپ کال کے ذریعے ورثاء کو بچے کی اطلاع دی گئی۔ کراچی میں نارتھ ناظم آباد کے پارک سے لاپتہ ہونے والا 3 سالہ بچہ لیاقت آباد سے بازیاب۔ واٹس ایپ کال کے ذریعے انس کی اطلاع دی گئی۔ ورثاء نے ویڈیو کال کے ذریعے بچے کو شناخت کیا۔ اور ہم نے 5 دن ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے تھے اس کو۔ ہم نے پولیس پہ FIR بھی کٹوائے، پولیس نے ہمارے ساتھ مدد بھی کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ شکر ہے، بچہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے بحفاظت سے۔ کسی اور کی طرف سے فون آیا تھا کہ بھائی آپ کی بچہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارے بچہ مل گیا ہم کو۔ اس سے قبل بچے کے اغوا کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی۔ ویڈیو میں ایک خاتون کو اتحاد ٹاؤن کے رہائشی 3 سالہ انس کو گود میں اٹھائے لے جاتے دیکھا گیا تھا۔ ایک اور شخص بھی اغوا کار خاتون کے ساتھ تھا۔ بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ حیدری میں درج کیا گیا تھا۔ نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ ہونے والا 3 سالہ انس لیاقت آباد سے بازیاب۔ پولیس کے مطابق خاتون اور مرد نے بچے کو لاوارث سمجھ کر اٹھایا تھا۔ سوشل میڈیا پر خبر دیکھنے کے بعد پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس نے تاحال کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ انس کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز سعد گجر سے۔ جی سعد گجر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، اتوار کے روز یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر 3 سالہ جو انس ہے وہ اپنے چند کزنز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہاں پر کھیل رہا تھا کہ اچانک وہاں سے جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے بچہ، جس کے بعد وہاں پر جو اس کے گھر والے تھے وہ گئے تھانے، جا کر حیدری تھانے میں انہوں نے وہاں پر کمپلین درج کرائی، جس کے بعد FIR کرائی گئی اور ایک CCTV فوٹیج سامنے آئی، جس CCTV فوٹیج میں یہ دیکھا گیا کہ ایک خاتون اور ایک لال کوٹ پہنا ایک شخص 3 سالہ انس کو وہاں سے لے کر جو ہے باہر کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بعد پولیس نے مختلف طریقے سے جو ہے وہ بچے کی کھوج لگانے کا جو طریقہ ہے وہ شروع کر دیا اور مختلف طریقے سے انویسٹیگیشن بھی سٹارٹ کر دی گئی۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ 3 دن تک اس بچے کا کوئی جو ہے وہ سراغ نہ مل سکا، جس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ خبر جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلتی گئی اور اب جو ہے آج رات کو پولیس سے ایک فیملی نے رابطہ کیا جو کہ لیاقت آباد کی فیملی بتائی جا رہی ہے، اور پولیس ورثاء کو ساتھ لے کر وہاں پر پہنچی۔ جانے سے پہلے وائس کال کی گئی واٹس ایپ کے اوپر۔ جب وائس کال کی گئی تو گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ پہلے ویڈیو کال پہ ہمیں دکھائیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے کہ نہیں۔ تو جب ویڈیو کال کی گئی تو جو بچے کا والد ہے نسیم، انہوں نے جو ہے بچے کی شناخت کی، انہوں نے کہا کہ جی بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے 3 سالہ جو انس ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس کے ساتھ جا کر لیاقت آباد سے انس کو جو ہے وہ بازیاب کرایا گیا، اور پولیس کا اس بات پر یہ ابھی تک جو معاملہ ہے وہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ یہ جو فیملی جو لے کے گئی تھی، انہوں نے بچے کو وہاں پر دیکھا کہ شاید لاوارث بچہ ہے، یہ لاوارث سمجھ کر اس بچے کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گئے اور ان کے پاس کوئی ایسی اطلاعات موجود نہیں تھی جب تک۔ اور جیسے ہی انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو انہوں نے وہاں پر پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس نے تاحال کوئی گرفتاری نہیں کی ہے، لیکن جو FIR ہے اس واقعے کی وہ چونکہ حیدری تھانے میں درج ہے، جو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں گرفتاری بھی بہت شکریہ سعد گجر، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹرمپ کی ایران پر فوری حملے کے فیصلے پر نظر ثانی، یو ٹرن لیتے ہوئے بولے پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے، فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کی عوامی مقبولیت پر سوالات اٹھا دیے، کہا کہ نہیں معلوم کہ رضا پہلوی کو عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ذرائع نے بتایا کہ ایران میں پھانسیاں روک دی گئی ہیں، اب وہاں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ کیا ایران پر امریکی حملہ ٹل گیا؟ امریکی صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پھر بیٹھک سجائی، بولے پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے، فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا کوئی مرحلہ نہیں آیا، معلوم نہیں کہ اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کو عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ بولے یہ ممکن ہے کہ ایرانی حکومت مظاہروں کے باعث گر جائے، اعتراف کیا کہ ایران میں پھانسیاں روک دی گئی ہیں، اب وہاں بڑے پیمانوں پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، باور کروایا کہ اگر ایرانی حکومت نے عوام کو پھانسیاں دینے کا سوچا بھی تو ناراض ہوں گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، امن و امان بحال ہو چکا ہے۔ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا کہ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں، پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں 800 پھانسیوں پر عمل درآمد رکوا دیا۔ ایران کے حوالے سے تمام آپشنز موجود ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے مظاہرین کو مارنا جاری رکھا تو نتائج کے لیے تیار رہے۔ مظاہرین کو مارنے کا سلسلہ جاری رکھنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ٹرمپ کو نوبل انعام یافتہ وینزویلا کی رہنما میشاڈو سے مشاورت جاری ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے معاملے میں فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر قائل کر لیا۔ سعودی عہدیدار کے مطابق خلیجی ممالک نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کو ایک موقع دیں کیونکہ کسی بھی امریکی حملے سے خطے میں شدید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ برقرار ہے۔ عالمی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پینٹاگون نے کروز میزائلز، جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس بحری بیڑا مشرق وسطی روانہ کر دیا جو کہ ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ مختصر اور فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ حملوں میں ایرانی پاسداران انقلاب سمیت دیگر فورسز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ممکنہ خطرے کے پیش نظر تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، سفیر عملے سمیت روانہ ہو گئے۔ بھارت، اسپین، اٹلی اور پولینڈ نے بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل نے بھی فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی، امریکی حکام نے 5 ایرانی اعلیٰ عہدیداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف طاقت کے استعمال اور مظاہرین پر شدید تشدد میں ملوث ہیں۔ ان لوگوں میں ایران کے سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکریٹری اور انقلابی گارڈز کے کمانڈرز شامل ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ایک نئے عزم اور عروج کے مرحلے پر ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی نائب وزیر سن ہائی یوان سے ملاقات کی، جہاں پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ، اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی ملاقات میں تعلقات، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے امور پر بات کی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ایک نئے عزم اور عروج کے مرحلے پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر سن ہائی یان سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ، اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک کے اگلے مراحل پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے شی جن پنگ کو سرکاری دورہ پاکستان کی دعوت دی، جبکہ چینی نائب وزیر نے پاکستان کے ساتھ جماعتی اور ریاستی سطح پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی اسلام آباد میں سن ہائی یان سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے کردار کو سراہا اور 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے آغاز پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی بحرینی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک نے انسداد دہشت گردی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بحرینی وزیر نے محسن نقوی کے کردار کو سراہا، جبکہ صدر زرداری نے انہیں اپنے بیٹے بلاول کے بعد دوسرے بیٹے کے مترادف قرار دیا۔ پاکستان اور بحرین نے منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا اور علاقائی سلامتی کے لیے شراکت داری کو اہم قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عملی اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پہلی کارروائی میں بنو میں کی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 8 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ کرم میں بھی کارروائی کے دوران 5 خارجی مارے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔